علیہ 26ویں سپارے کے دوسرے نصف کا آغاز ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے مضمون چل رہا تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت طاری کر دی، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام میں قریبی فتح عطا کی۔ دراصل یہ اس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے بھیجا، تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ تو اس پر ببول کے درخت کے نیچے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا کامل بدلہ نہ لے لے۔ چنانچہ یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا، اور پھر فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان پر سکینت طاری کر دی۔ دراصل اس میں صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط مسلمانوں سے ایسی منوائی گئی تھی کہ جو بڑی مسلمانوں پہ دشوار اور ناگوار گزری۔ مثلا اس میں جب معاہدہ لکھے جانے لگا تو سب سے پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہم یا اس طرح کے کوئی الفاظ تھے کہ وہ ہونے چاہیے۔ چنانچہ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ اس معاہدے کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا گیا، رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ۔ اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی کچھ چیزیں تھیں، تو اللہ نے مسلمانوں کے دل میں اس حوالے سے بھی ان کو تحمل عطا فرمایا، اور ایک قریبی فتح کی ان کو خوشخبری دی۔ وہ قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے کہ خیبر، اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ تو چونکہ مدینہ والے اور مسلمانوں کو دو طرف سے خطرات لاحق تھے، ایک تو جنوب کی طرف یہ قریش مکہ تھے، اور شمال کی طرف وہ خیبر کے یہودی تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنوب والی سائڈ بھی محفوظ ہو گئی، اور خیبر کی فتح کے نتیجے میں شمال والی سائڈ بھی محفوظ ہو گئی، تو اللہ نے دونوں طرف سے ان کو محفوظ فرما دیا۔ لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی، واصابہم فتحا قریبا، اور انعام میں ایک قریبی فتح ان کو عطا فرما دی، ومغانم کثیرۃ، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی، یاخذونہا، جو ان کے ہاتھوں میں آئیں گے، یعنی یہ خیبر کے بعد جو فتوحات ہوں گی ان کی طرف اشارہ کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، وہ اللہ تم سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، تَأْخُذُونَهَا، جو تم حاصل کرو گے۔ تو اس سے مراد وہی فتوحات ہیں جو غزوہ خیبر کے بعد حاصل ہونے والی تھی۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی۔ یہ صلح حدیبیہ کو بھی فتح سے تعبیر کیا گیا کہ فوری طور پر تو یہ فتح دی ہے، یا پھر بعد نے کہا کہ یہاں
فعجل لکم هذه، فوری طور پر یہ فتح دے دی، یعنی خیبر کی فتح فوری طور پر تمہیں دے دی۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی یہ مشرکین اور خیبر کے یہودی اب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک فتح اور بھی ہے، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی۔ قد احاط اللہ بها، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، تمہارے قابو میں نہیں آئی ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اس سے مراد فتح مکہ اور حنین وغیرہ کی جو فتوحات ہیں وہ مراد ہیں کہ اللہ نے آپ کو مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اوپر بھی فتح نصیب کرنی ہے۔ تو اگرچہ وہ مسلمان ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے اور ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ مکہ کے اوپر اس انداز میں چڑھائی کرے، لیکن اللہ کے علم میں یہ پہلے سے موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر لوگ آپ سے لڑتے ہیں، اگر یہ آپ سے لڑتے، یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر ان کافروں کی آپ سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، لڑنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کو شکست ہو جاتی، ایسا نہیں۔ اگر لڑائی ہو جاتی تو شکست پھر بھی دشمنوں کو ہوتی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ایک حکمت کے تحت یہاں لڑائی نہیں ہونے دی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، اور اگر یہ کافر لوگ آپ سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو تم پیٹ پھیر کر لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یہ یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے یہ کافر۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر ان کو کوئی یار و مددگار نہ ملتا، نہ کوئی دوست ملتا، نہ کوئی مددگار ملتا۔ سنت اللہ التی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا دستور ہے، التی قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے بھی چلا آیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کون سا اللہ کا دستور؟ کہ وہ اہل حق کو فتح نصیب فرماتے ہیں اور باطل کو شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ اصول تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ، مکہ کی وادی میں، مکہ کی وادی میں تم دونوں ایک دوسرے سے لڑنے سے باز رہے، یہ اللہ نے روک دیے تمہارے ہاتھ۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا۔ من بعد، اس کے بعد، ان اظفرکم علیہم، اللہ تمہیں ان پر کامیابی دے چکا تھا، قابو دے چکا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ دراصل یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ نے، قریش نے یہ کام کیا کہ جب حضرت عثمان ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے 50 لوگ خفیہ طور پر بھیجے کہ نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ان 50 آدمیوں کا حملہ بھی ناکام بنا دیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کر لیا تو وہ مسلمانوں کے قابو میں آ گئے تھے، مسلمان ان کو قتل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہوا کہ ان کو قتل، کیونکہ اگر یہ ان کو تو مکہ مکرمہ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے، اور اس طرح مکہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے ان کو قتل کر دیتے تو یہ ایک لڑائی شروع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قابو کے باوجود مسلمانوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ہم الذین کفروا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ،
اور قربانی کے جانوروں کو، والہدیہ حد قربانی کے جانور کہا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں کو معکوفاً جو ٹھہرے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ ان کو روکا کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں محلہ اپنی جگہ پر، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ عمرے کی نیت سے گئے تھے، اور عمرے کے لیے وہاں قربانی کرنے کے لیے اپنے جانور بھی ساتھ لے کے گئے تھے، تو انہوں نے جانوروں کو بھی روک دیا اور مسلمانوں کو بھی عمرہ کرنے سے روک دیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، ہاں یہاں پر یہ ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں رہتے تھے، اگر جنگ ہو جاتی تو جنگ کے اندر تو نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بھی شہید ہو جانے کا خدشہ تھا، جس کا بعد میں مسلمانوں کو افسوس ہوتا، اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہاں پر جنگ سے بچا لیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر کچھ مسلمان مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ اور مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں نہ ہوتی، لم تعلموہم جن کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں تھے، بے خبری میں، ان تطؤوہم تم ان کو پیس ڈالتے ان کو بھی مار ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم تو تمہیں نقصان پہنچ جاتا، فتصیبکم تو تمہیں پہنچ جاتا، منہم ان کی وجہ سے، معرۃ نقصان، بغیر علم بے خبری کے اندر، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یہ اس لیے یعنی ہم نے جنگ سے اس لیے تمہیں روکا تاکہ اللہ داخل کر دے فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جس کو چاہے، لو تزیلوا اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے، مسلمان مکہ کے اندر نہ ہوتے، لو تزیلوا اگر وہ ہٹ، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما تو ہم مکہ کے کافروں کو عذاب دیتے، عذابا علیما دردناک عذاب، تو یہ اس میں جو مومن مرد اور عورتیں موجود تھے ان کی وجہ سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اذ جعل الذین کفروا اور وہ وقت یاد کرو، اذ جعل الذین جب بنا رہے تھے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیہ حمیت یعنی وہ غیرت، بے جھوٹی غیرت، حمیت الجاہلیہ جو جاہلیت کی حمیت تھی، یہ بھی ان جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو معاہدے کے اندر وہ شرائط رکھی جن کا مسلمانوں کو سخت ترین جن کے اوپر غصہ تھا، جیسا کہ پہلے دو تذکرہ کیا، اور اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور مکہ سے بھاگ کر کوئی مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی یک طرفہ قسم کی شرط تھی کہ مسلمانوں کو اس کے اوپر بڑا تعجب بھی ہوا اور دل میں غصہ بھی آیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ تو اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرما دی، علی رسولہ وعلی المؤمنین اپنے رسول پر اور مومنوں پر، یعنی ان کو غصہ پھر نہیں آیا اور انہوں نے یہ شرائط تسلیم کر دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، تقوی کی بات پر جمائے رکھا یعنی رسول اللہ کی اطاعت کے اندر، آپ کی فرما برداری کے اندر وہ خاموش رہے، اگرچہ ان کے نفس کو یہ بات ناگوار گزری لیکن وہ بولے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں، اب جب وہاں سے بغیر عمرہ کیے واپس جانا پڑا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خواب نظر آیا تھا،
آپ کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر کیوں ہمیں احرام کی اور اسی طرح طواف کی اجازت نہیں ملی؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی وقت کی تعیین تو نہیں تھی کہ کب تمہیں طواف کرنا ہوگا، تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم طواف کرو گے اور اللہ اپنے رسول کے اس خواب کو سچ کر دکھائیں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ فرمایا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، بے خوف و خطر ہو کر، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے ہونے کی حالت میں، ومقصرین، اور مقصرین بال ترشوائے ہوئے ہونے کی، یعنی چھوٹے بال کیے ہوئے ہونے کی حالت میں، لا تخافون، اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی، فجعل، اس سے طے کر دی، من دون ذلك، اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے، فتحا قریبا، ایک قریبی فتح، یعنی خیبر کی فتح اس سے پہلے پہلے اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، سچا دین دے کر اور ہدایت دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، ہر دوسرے دین کے اوپر، وکفی باللہ شہیدا، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے اگر یہ اس معاہدے کے اندر محمد الرسول اللہ نہیں لکھ رہے تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ اپنے کلام میں کہہ دیا ہے، اور اب یہ قیامت تک یہ الفاظ اللہ کے قرآن میں چمک دیں گے، ایمان کیا؟ رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، یعنی صحابہ کرام آپ کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے رحم دل، ان کی صفت ہے، کافروں کے مقابلے تو بڑا سخت ہے لیکن آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں، سیماہم، علامتیں ہیں، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے آثار میں سے، ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کے اوصاف جو تورات میں بھی مذکور ہے، یعنی صحابہ کرام کے یہ اوصاف اور یہ کمالات اور یہ نشانیاں تورات کے اندر بھی اللہ نے بیان کی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ایک مثال انجیل میں بھی دی ہے، انجیل میں کیا مثال دی ہے؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہ، اور پھر اس کو مضبوط کیا، جو عام طور پر فصل ہوتی ہے اس میں ابتداً کومپل نکلتی ہے اور پھر اس کو اس نے مضبوط کیا، فاستغلظ، وہ موٹی تازی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے پر اسی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی، جو بیل ہے
جو تنے کے اوپر یا کوئی عام دوسری جو چیز ہے مکئی کا وہ ٹانڈا ہے یا گندم کا وہ خوشہ ہے، جب اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی یعجب الزراع، تو کاشتکار اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کاشتکار جب فصل ان کی لہلہانے لگتی ہے نا، اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس انداز میں ایمان والوں کو کہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، کس قسمہ پرسی کے عالم میں اللہ نے اب اسلام کو مضبوط کیا، اور روز اہل اسلام کو اللہ فتوحات نصیب فرما رہے ہیں، پھلنا پھولنا نصیب فرما رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کافر جلتے ہیں، تو قرآن نے کہا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی ترقی سے، کافروں کی ترقی سے اللہ ان کے مسلمانوں کی ترقی سے اللہ ان کافروں کا دل جلائے۔ ان کے دل جلتے ہیں، اندر سے کڑتے ہیں کہ ان کو کیوں ترقیاں اور کامیابیاں مل رہی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرت، کس چیز کا وعدہ کر رکھا اللہ نے؟ مغفرت کا، بخشش کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ حجرات، حجرہ کی جمع حجرہ۔ دراصل کچھ وفود آپ کے پاس آئے جو آپ کی مجلس کے آداب سے ناواقف تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر پہنچ کر باہر سے انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح آپ کو باہر سے آواز دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کا انتظار کیا جائے، جب آپ خود باہر آئیں تو آپ سے ملاقات کی جائے۔ دوسری بات اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ بحث ہوئی۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قبائل آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو ان کا سردار مقرر فرما دیتے۔ تو ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا، آپ نے اس کا کوئی سردار مقرر نہیں کیا، اور یہ دونوں حضرات حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس کو ان کا سردار ہونا چاہیے۔ دونوں کی آراء مختلف تھی، تو ہر ایک اپنے موقف کے اوپر دلیل دینے لگا۔ اس دوران ان کی کچھ آوازیں اونچی ہو گئی، تو یہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آوازوں کو پست رکھنا، اونچا نہیں رکھنا، اور آپ کے مشورے سے پہلے کوئی رائے نہیں دینی، جو آپ رائے دیں گے وہی رائے مقدم ہوگی۔ یہاں اس چیز کو بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کو آپس میں ایسے تعلقات رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جس میں بدگمانی، جس کے اندر غیبت، جس کے اندر چغلی، جس کے اندر لڑائی جھگڑے کا کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باہم شیر و شکر اور بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین کی گئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ بھئی اللہ کے ہاں کسی کی نسل، کسی کے خون، کسی کے حسب نسب کی وجہ سے کوئی اس کا اکرام اور اعزاز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو تقوی کی قیمت ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا وہ اتنا اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، تم نہ آگے بڑھا کرو اللہ سے، ورسولی، اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جانتا، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے نہ بڑھو کیا مطلب؟ یعنی ان کی آراء سے پہلے اپنی رائے نہ دیا کرو۔ یا پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ عملی طور پر بھی جہاں پر محفل میں اللہ کے رسول موجود ہوں تو ان سے آگے بڑھ کر نہ چلنا چاہیے، نہ آگے بڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اور نہ آگے بڑھ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ولا تجہروا له، اور اس طرح زور سے نہ بولا کرو
بالقول بات کرنا، اس طرح زور سے بات نہ کیا کرو، کجار بعضکم لباس، جس طرح تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پست آواز میں، آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ اگر ان آداب کی رعایت نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مجلس میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے خوب جانچ کر منتخب کر لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ایک وفد تھا تمیم کا، تمیم ایک قبیلہ ہے، ان کا وفد تھا۔ وہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے باہر سے ہی آپ کو پکارنا شروع کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی خود ان کے پاس تشریف لے آتے، پھر یہ ان سے بات کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے شان نزول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک قبیلہ تھا وہاں، قبیلہ بنو مصطلق، تو اس قبیلے کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آ رہا ہے، تو وہ سارے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر نکل آئے۔ اب جب ولید بن عقبہ، ان کی پہلے بھی اس قبیلے کے ساتھ کوئی دشمنیاں چل رہی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ سارے باہر نکل آئے ہیں، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی شریر شخص نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے باہر نکل آئے، یہ اب آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ وہیں سے واپس آ گئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی وہ تو زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور لڑائی کے لیے وہ باہر نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے انہوں نے کیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور کہا کہ جا کر پہلے اس معاملے کی چھان بین کی جائے، اگر وہ واقعتاً سرکشی کرتے ہوئے لڑنے کے لیے باہر آئیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور ان کا قلع کما کیا جائے۔ بعد میں جب حضرت خالد بن ولید نے جا کر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ اب جس شخص نے حضرت ولید بن عقبہ کو یہ بات بتائی، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کر دیا کرو، بلکہ اس کی خوب چھان بین کیا کرو۔ اگر اس معاملے کی چھان بین نہ ہوتی اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا، اس پر بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا۔ تو اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق لے کر آئے تمہارے پاس بنبأ، کوئی خبر، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی قوم کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ بجہالت، نادانی کے اندر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اس خاص واقعے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو عمومی طور پر بھی یہ ہدایت دی گئی کہ اگر ان کے پاس کوئی بات پہنچے تو سنی سنائی بات کو آگے نقل نہ کر دیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے نقل کر دے جو وہ سنے، کوئی چھان بین نہیں ہے، اس کے حقائق معلوم کرنے کی بات نہیں ہے، اور آگے اسے نقل کر دی۔ تو اس سے مسلمانوں کو کہا کہ وہ خوب چھان بین کر کے پھر بات کو آگے نقل کیا کرے۔ وَعَلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں بہت ساری، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ بہت ساری باتیں جن میں اگر وہ تمہاری بات مان لیں، تمہارا مشورہ لے لیں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وزینہ، اور اس نے تمہارے دلوں کو پرکشش بنا دیا، وزینہ، اور اس ایمان کو پرکشش بنا دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور تمہارے اندر کفر کی، والفسوق، اور گناہ اور نافرمانی کی، والعصیان، اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی۔ وکرہ الیکم، اور تمہیں متنفر کر دیا، نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں، الکفر، کفر کی، والفسوق، اور گناہ کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے، یعنی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا۔ فضلا من اللہ و نعمتی، جو اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت کا نتیجہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں سے آگے مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کو مزید ہوا دینے کے بجائے صلح کی ترغیب دی گئی کہ ان کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا، تو لڑو، الَّتِي، اس گروہ سے، تبغی، جو زیادتی کر رہا ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ تو اگر زیادتی کر رہے ہیں تو پھر زیادتی والوں کے خلاف تلوار اٹھانی چاہیے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، وَأَقْسِطُوا، اور خوب انصاف سے کام لو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، حقیقت یہ ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں پر ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو آپس میں لڑائیوں اور باہمی نفرت کا سبب بنتی ہیں۔ مسلمانوں کو کہا کہ ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، لا یسخر، مذاق نہ اڑائیں،
قوم من قوم، مرد دوسرے مردوں کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو، مذاق اڑانے والوں سے وہ کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، یہ تانے بازی، ہر وقت دوسرے کے اوپر تانے مارنا، یہ ایسا نہ کیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے پکارنا اس سے بھی منع کیا گیا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بھی بہت بری بات ہے۔ مومن جو ہوتا ہے ایمان کے بعد وہ گناہ کا سوچتا بھی نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی گناہ کا نام لگ جائے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، ان باتوں سے باز نہ آئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان وہ تو سراسر گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عیب اس وجہ سے تلاش نہ کرو کہ اس کے عیبوں کو معاشرے میں پھیلایا جائے گا، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں میڈیا میں لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح کی یعنی عیب تلاش کریں اور پھر بعد میں ان کو بلیک میل کریں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ایو، اس کو تعبیر قرآن نے کیا کیا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو، لہذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں غیبت سے منع کیا گیا، اور غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا اگر وہ کسی ایسی برائی کا تذکرہ کر رہے ہوں جو اس میں پائی بھی جاتی ہو پھر بھی پیٹھ کے پیچھے تذکرہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں پائی جاتی ہو تبھی تو تذکرہ کرنا غیبت ہے، اگر نہ پائی جاتی ہو پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور وہ شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے آپ کو مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور خبیر باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ کچھ دیہاتی اوپر اوپر سے ایمان لائے تھے، اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، اور مدینہ منورہ میں آ کر راستوں پہ انہوں نے بہت گند بھی ڈال دی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب، کچھ دیہاتی یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم تو ایمان نہیں لائے، تم یہ بات نہ کہو کہ تم ایمان لے آؤ، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت سے مرعوب ہو کر تم نے ہتھیار ڈال دیے، اسلام قبول نہیں کیا۔
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. لا یلتکم، کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں شیئن، کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، کسی شک میں وہ نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ وہ کہتے تھے بار بار کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں اور ہم اسلام قبول کرنے والے کر چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں اطلاع دے رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ان کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ کے سامنے، ان اسلموا، اس بات پر کہ یہ اسلام لے آئے. قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے ایمان اور اسلام کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہاری رہنمائی کی ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کرم کیا کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا کی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے. اس کا آغاز بھی انہی حروف سے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ تعجب ہے ان لوگوں کو اس بات پر، ان جاءہم، آپ کے کہ ان کے پاس آ گیا، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے. فقال الکافرون، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے اور انسانوں میں سے ایک پیغمبر آ گیا، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ان کا کوئی ایمان اور یقین نہیں تھا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ، تو یہ دوبارہ اٹھایا جانا بعید، بہت بعید، عقل سے دور ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائیں گے. قد علمنا، حالانکہ ہمارے علم میں ہے، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ کم کرتی ہے زمین ان کے جسم میں سے. یعنی جب ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، جو جو چیز زمین اس کو پرانا کر دیتی ہے، کھا لیتی ہے، گوشت گل جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے علم میں ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے. کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے فرشتے، ان کے کرامن کاتبین نے جو
اعمال لکھے ہیں، نامہ اعمال وہ لکھے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس سب کچھ ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، سو اب یہ اپنے اس معاملہ کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اب اس معاملے کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا، وزیناہا، اور اس کو آراستہ کیا، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی رخنا نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس سے ہم نے اگائے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوبصورت نظر آنے والے نباتات، تبصرةً، آنکھیں کھولنے کے لیے، وذکریٰ، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، مبارکاً، بابرکت، برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اگائے اس کے ذریعے سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کے اناج، کھیتی کے جو اناج ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کیے، وَالنَّخْلَ، اور کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے، لہا طلع نضید، جن میں خوشے لگتے ہیں، نضید تہبت ہے، اوپر نیچے، انگور، یہ اس کا کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر خوشے ہوتے ہیں، اور خوشوں میں کھجوریں اوپر نیچے ترتیب سے اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، کیسا عجیب اس کی قدرت ہے۔ رزقا للعباد، یہ انتظام ہے رزق کا بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً، اور زندگی عطا کرتے ہم اس کے ذریعے، بلدۃ میتۃ، مردہ زمین کو، آسمان سے یہ بارش برساتے ہیں، اس کے ذریعے سے زمین وہ زرخیز ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسان کا زمین سے نکلنا، خروج، قیامت میں جو اللہ زمین سے سب کو نکالیں گے وہ اسی طرح ہوگا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے، وثمود، اور سمود، قوم سمود نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، واصحاب الایکا، اور ایکا بستی والوں نے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا، کل کذب الرسل، سارے کے سارے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، فحق وعید، اور ان پر ثابت ہو گئی میری وعید، میرا ڈرانا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا تھک گئے تھے ہم پہلی بار تخلیق سے، پہلی بار تخلیق کر کے ہم تھک گئے تھے؟ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے، نئی پیدائش کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، دل میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی، رگ جان سے بھی، جو
خاص رگ ہوتی ہے جس پر آدمی کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، اور اس وقت بھی یتلقی المتلقیان جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب، عن الیمین وعن الشمال قعید، جو ان کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جب لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا وہ کوئی لفظ اپنی زبان سے، کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے لکھنے کو۔ رقیب نگران، عتید تیار رہتا ہے، تو ایک لکھنے کو نگران تیار رہتا ہے، سے جو بھی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے۔ وجات سکرۃ الموت بالحق، اور طاری ہو گئی موت کی سختی سب حقیقت کھولنے کے لیے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس کے تم اس سے بھاگتے تھے۔ ونفخ فی الصور، اور قیامت میں سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، خوف دلایا جاتا تھا۔ وجات کل نفس، اور ہر شخص آ گیا اس حال میں، معاہا سائق، کہ اس کے ساتھ ہے ایک ہانک کر لانے والا، وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ قیامت میں ایک فرشتہ اس کو ہانک کر جہنم کی طرف لائے گا اور دوسرا اس کی گواہی دے گا۔ گواہی سے مراد کرامن کاتبین ہے کہ وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، در حقیقت تو غفلت میں پڑا ہوا تھا اس سے۔ فکشفنا عنك غطاءك، سو ہٹا دیا ہم نے تیرے سامنے سے پردہ جو پڑا ہوا تھا۔ فبصرك اليوم الحدید، سو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ فبصرك، تیری نگاہ اليوم آج، حدید بہت تیز ہے، ہم نے پردہ ہٹا دیا، ہر چیز نظر آئے گی۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے وہ جو میری تحویل میں تھا حاضر، یعنی شیطان، جو اس کا دوست شیطان ہے جس نے دنیا میں اس کو بہکایا، وہ اس سے یہ بات کہے گا۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ کل کفار عنید، ہر ایک ناشکرے اور سرکش کو، تو یہ بھی ناشکرے اور سرکش ہے، لہذا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا ہو، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، مریب، اور شک میں پڑا ہوا ہو، ایسے شخص کو تم جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا رکھا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، سو ڈال دو اس کو سخت ترین عذاب میں۔ قال قرینہ، تو اس کا وہ ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے مالک نہیں بنایا تھا میں نے اس کو سرکش، اس کو سرکش میں نے نہیں بنایا تھا، ولیکن کان فی ضلال مبین، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا، میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، ارشاد ہوگا، لا تختصموا، تم جھگڑا نہ کرو، لدیہ میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور ہم پہلے ہی خبردار کر چکے تم کو برے انجام سے، برے انجام کے بارے میں پہلے ہم آپ کو بتا چکے۔ ما یبدل القول، نہیں بدلا کرتی ہماری بات، لدیہ جو ہمارے ہاں ہو، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہیں ہم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے، تو اپنے بندوں پر ہم کوئی ظلم بھی نہیں کریں گے۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ یہ کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، اور بھی اگر لوگ ہیں ان کو بھی بھیجو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائی جائے گی جنت، للمتقین، متقیوں کے لیے،
غیر بعید، کچھ دور نہ ہوگی، ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، حفیظ اور یاد رکھنے والا ہو، من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا وہ لیے ہوئے ایسا دل جو رجوع کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، اس سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بالسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے وہاں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا اللہ نے ذکر کر دیا، وہ نعمتیں ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی دل و دماغ کے اندر اس کے بارے میں سوچ بھی آئی ہوگی، ایسی نعمتیں ہم نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی۔ یا پھر والدینا مزید سے بعض حضرات مفسرین نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ ہم ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے، یعنی اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، من قرن، بستیاں، ہم اشد منہم بطشن، وہ بہت زیادہ تھے ان سے زیادہ طاقتور، فنقبوا فی البلاد، اور فنقبوا فی البلاد، چھان مارا انہوں نے دنیا کے ملکوں کو، یعنی ادھر ادھر وہ دنیا میں خوب بھاگے لیکن اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہ سکے، حل من محیص، کیا پھر ملی انہیں کوئی جائے پناہ؟ اللہ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت کا سامان ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، ایسا دل جو نصیحت قبول کرنے والا ہو، او القى السمع، یا وہ کان دھرتا ہوا وہ شہید اور وہ متوجہ ہو کر حاضر بھی ہوتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں پہنچی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صبر کرو ان کی اس باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کرے، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز پڑھو، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز پڑھو، ومن اللیل، اور رات کے وقت یعنی عشاء کی نماز پڑھو اور مغرب کی نماز پڑھو، وادبار السجود، ومن اللیل، اور رات کے وقت، فسبحو، اور اسی کی تسبیح کرو، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی اس کو یاد کرو، واستمع، اور سنو، یوم یناد المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سن رہے ہوں گے سور پھونکے جانے کی آواز کو بالکل ٹھیک ٹھیک، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا مردوں کے زمین سے نکلنے کا، یہ جو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، اس دن اللہ زمین سے دوبارہ زندہ کر کے سب کو نکالیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے، یوم تشقق الارض عنہم، یہ وہ دن ہوگا، تشقق الارض، جب زمین پھٹ جائے گی، عنہم، لوگوں کے لیے، سراعاً، اور وہ تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، زمین سے تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، ذالک حشر، یہ حشر برپا کرنا، علینا یسیر، ہمارے اوپر بہت آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، فما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہو تم ان سے جبراً بات منوانے والے،
فذکر بالقرآن، سو نصیحت کرتے رہو قرآن سے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات ہے، اس میں ابتداً کچھ قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں فلاں چیز کی قسم ہے، قیامت ضرور آ کر رہے گی، حساب و کتاب کا مرحلہ ضرور شروع ہو کر رہے گا۔ تو یہ ہوا کی کچھ قسموں کی قسمیں اٹھائی گئیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر، جو ہوا میں یوں ہر چیز کو بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، اور پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، بادلوں کو حاملات اٹھانے والی ہیں، وقرا پانی سے لدے ہوئے بادل، فالجاریات یسرا، اور ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں بہت آسانی کے ساتھ، فالمقسمات امرا، اور پھر ان کی قسم جو تقسیم کرنے والی ہیں ایک بڑے کام کو، تقسیم کرنے والی ایک بڑے کام کو، یعنی بارش آتی ہے اور اس کے ذریعے رزق پیدا ہوتا ہے، اور رزق پھر لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بالکل سچی ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا بدلہ ضرور بضرور مل کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، اللہ نے آسمان میں راستے بنائے، یعنی فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے اللہ نے مخصوص روٹ متعین کر دیے جو انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے راستے بنائے۔ یا بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہ جو سیارے ہیں ان کے مدار کی جو جگہ یہ راستے اللہ نے بنائے جس میں وہ گھومتے ہیں، اپنا سفر پورا کرتے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم پڑے ہوئے ایسی باتوں میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، روگردانی کرتا ہے اس سے وہ شخص جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ قتل الخراصون، قیاس و گمان سے حکم ماننے والے مارے گئے، جو اپنے گمان کے اوپر چلتے ہیں وہ مارے گئے۔ مارے گئے اس سے کیا مراد؟ یعنی وہ گمراہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہریں گے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن روز جزا کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا جب یہ آگ پر گرم کیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ چکھو تم اپنے فتنے کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب تھا جس کے آنے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ اس دن باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو عطا فرمایا ہوگا انہیں ان کے رب نے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ اس سے پہلے بہت نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے تھے۔ کون سے اچھے اعمال؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ ایسے تھے کہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت بھی وہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق تھا، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا اور حاجت بندوں کا۔ وفی الارض آیات، اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی کئی نشانی ہیں۔ افلا تبصرون
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، مما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی اللہ آسمان سے رزق جس کو چاہتے جتنا عطا کرتے ہیں، بارش جہاں جتنی چاہتے ہیں وہ برساتے ہیں۔ فورب السماء والارض، قسم ہے آسمان کی اور زمین کے مالک کی، انہ لحق، بلا شبہ یہ ایک حقیقت بات، یعنی قیامت آ کے رہے گی۔ مثل ما انکم تنطقون، یہ ایسی ہے جیسا کہ تمہارے باتیں کرنا، یعنی تمہارا باتیں کرنا جیسے آسان ہے، ایسے یہ قیامت لانا بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، یہاں سے وہی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ عذاب لے کر آئے تھے۔ حل اتاکا، کیا پہنچی ہے تمہیں، حدیث، وہ حدیث، وہ بات، وہ خبر، وہ حکایت، ضیف ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ہے، المکرمین، جو بہت معزز تھے، بڑے معزز مہمان، ان کے بارے میں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا السلام، تو انہوں نے سلام پیش کیا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام دیا۔ قوم منکرون، یہ لوگ اجنبی تھے، یہ اجنبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ طرز عمل تھا، اجنبی بھی کوئی ان کے گھر چلا جاتا خوب اس کا اکرام کرتے تھے، اور ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا تیار کروایا، اور ایک بہت بڑا بچڑا تھا وہ ذبح کروایا۔ فراغ الی اہلہ، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور لائے ایک بنا ہوا بچڑا، سمین، موٹا تازہ بنا ہوا ایک بچڑا لے کر آگے۔ فقربہ الیہم، اور اسے ان کے آگے پیش کیا۔ قال الا تاکلون، کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اب یہ فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک تھے، لیکن انسانی شکل میں آئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانی تھی ان کے ذریعے، لیکن اب جب انہوں نے اکرام کیا تو یہ کھانے پینے کا سسٹم تو چونکہ فرشتوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آگے ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، جب کوئی آدمی کسی کا مہمان بنتا اور اس کے گھر سے کچھ نہ کھاتا تو وہ کسی نقصان والے ارادے سے آیا ہوتا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ، تو انہوں نے محسوس کیا ان سے، خیفتاً، اپنے دل میں خوف۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لا تخف، نہ ڈریں، وبشروا بغلام علیم، اور ان کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، فَأَقْبَلَتْ، تو آگے بڑھی، امرأتہ، ان کی بیوی، فی سرۃ، چیختی اور بڑبڑاتی ہوئی۔ جب اسے یہ بات سن لی کہ فرشتوں نے کہا آپ کا بیٹا ہوگا، تو ان کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ فوراً چیختی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی، کیونکہ ان کی بوڑھی عمر بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بڑھاپے میں عام طور پر بچے نہیں ہوتے۔ فسکت وجہہا، اور اس سے پیٹ لیا اپنا چہرہ، یعنی اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ وقالت، اور اس سے کہا عجوز عقیم، بوڑھی اور بانجھ عورت وہ بچہ جنے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالو، تو ان مہمانوں نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، یعنی یہ تمہارے رب کے اختیار میں ہے، وہ ایسا کر کے دکھائے گا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔